السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو اکیلا ہمارا خالق اور مالک، ہمارا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی۔ بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہو امام الانبیاء، امام الہدیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اور آپ کی بعثت کے وقت عرب لوگوں کے کیا حالات تھے، خود اس قوم کی کیا حالت تھی، کس قدر ذلت اور پستی کے اندھیروں میں وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ جس وقت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی صورت میں وہ تعلیم سے آشنا نہیں تھے، تعلیم کے ماہرین بھی موجود تھے، بڑے بڑے ادیب اور خطیب حضرات بھی ان میں موجود تھے، بڑے بڑے شعراء، ادباء، فصیح اور فصاحت و بلاغت کے امام بھی ان لوگوں میں موجود تھے، انتہائی تجربہ کار حکیم حضرات، معالجین حضرات، گویا بے شمار فنون کے ماہرین بھی ان میں موجود تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تعلیم سے آشنا نہیں تھے، انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، ایسا کچھ نہیں، تعلیم اپنی جگہ پر، لیکن دور جاہلیت کیوں ہے، دور جہالت کہلایا جا رہا ہے؟ کیوں کہ اس تعلیم نے ان کو عمل کی طرف متوجہ نہیں کیا، اور وہ گناہوں کی دلدل میں ایسے پھنس گئے، ظلم اور جبر ایک دوسرے پر کرنے لگے۔ الغرض ہر چھوٹی اور بڑی برائی اس قوم میں موجود تھی، قتل و غارت گری، فحاشی اور یانی اور بے حیائی، حتیٰ کہ اپنی بچیوں، اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دینا، معمولی باتوں پر 40 سال تک ایک دوسرے کا خون کا جو ہے نا وہ پیاسا ہونا، ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ الغرض یہ وہ معاملات تھے جس کی وجہ سے اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ جو ہے ایک نور ہدایت لے کر آئے، نور ایمان، نور قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ آپ نے اس علم کی شمع سے ان اندھیروں کو ختم کیا، آپ نے ایک دیا جلایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عربوں کے اندر اور پھر عربوں سے باہر بھی جو ہے وہ ظلمت کے جو اندھیرے تھے وہ چھٹ گئے، روشنی پھیلنا شروع ہو گئی۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا
کہ اسلام اس کائنات میں چمکتا دمکتا سورج بن کر جو ہے نا وہ ابھرا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ نے اپنے پیغمبر کو ایک دین حق دے کر بھیجا، نور ایمان دے کے بھیجا، ایک تعلیم دے کر بھیجا، تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا. آپ نے تعلیم کے ذریعے اس امت کی اصلاح کی. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا. لوگوں ہم نے تم میں ایک ایسا رسول بھیجا ہے یتلو علیکم آیاتنا. اس کا وظیفہ کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہماری آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ. تمہیں تزکیہ کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے یہ. اور فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تمہیں وہ باتیں بتلاتا اور سکھاتا ہے جو تم بھول چکے تھے، جن سے تم ناآشنا تھے. رسول نے آ کر تمہیں تعلیم دی، تمہیں بتایا کہ لوگوں اللہ کا حق کیا ہے. تم اللہ کے حق کو بھول چکے تھے، اللہ کا حق غیر اللہ کو دے رہے تھے. اللہ کے گھر میں 360 بت تم نے جو ہے نا سجا کر رکھے ہوئے تھے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. رسول آئے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں یہ شرک کی راہ ہے اور یہ توحید کا راستہ ہے. غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو. یہ 360 جو بت ہیں یہ تو خود مخلوق ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کے سجائے ہوئے تراشے ہوئے. یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پیغمبر نے آ کر تمہیں بتایا کہ اللہ ہی ہے جو حق کی عبادت رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. رسول کو ہم نے معلم بنا کے بھیجا. وہ رسول تمہیں یہ بتانے آئے کہ اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کی عظمت اور جلالت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کے اختیارات، اس کے کمالات اور صفات کیا ہیں. ان کمالات میں، اختیارات میں، ان صفات میں قطعی طور پر کوئی شریک نہیں ہے. نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی جن و انسان ان اختیارات میں شریک ہے. سارے اختیارات اور کمالات کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. رسول ہم نے بھیجا یہ تعلیم دینے اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ لوگوں اللہ کے بعد تم پر سب سے زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا ہے، تمہارے والدین ہیں جو سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہیں. یہ تمہارے گھر میں ہیں، یہ تمہارے گھر کی رونق اور برکت ہیں. ان کے دم سے ہی رحمت اور برکت ہے. ہمیشہ اللہ کے بعد ماں باپ کا سب سے زیادہ حق قرآن نے بیان کیا. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. رسول آئے یہ بتانے کے لیے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت، یہ کس قدر اللہ کے ولی ہیں. وہ تمہارے بے لوس، تمہارے لیے بے لوس ایک رشتہ ہے، بے لوس. اس سے زیادہ ہمدرد رشتہ کائنات میں اللہ نے تمہارے لیے نہیں بنایا. رسول تمہیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ ماں باپ کی کیا قدر ہے، کیا احترام ہے اور ان کے کیا حقوق ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پیغمبر علیہ السلام ہم نے اس لیے بھیجا تمہیں وہ بتائے کہ تمہارے نکاح میں جو تمہاری بیویاں ہیں ان بیویوں کے تم پر کیا حقوق ہیں. دور جاہلیت میں کیا حیثیت تھی عورت کی. رسول آئے ایک معاشرے میں باعزت وقار اور مقام دلایا ہے خواتین کو. ان میں ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور بیوی کے روپ میں بھی ہے. ورنہ کیا حیثیت تھی. رسول کی آمد کا مقصد یہی ہے کہ وہ تمہیں اس بات کی تعلیم دے کہ لوگوں جو تمہارے نکاح میں ہیں، جنہیں تم عزت کے ساتھ بیاہ کر لائے ہو، اخذتموہن بامان اللہ، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہیں اور امانت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تمہارے ان پر کچھ حقوق ہیں، تم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. وعاشرہن بالمعروف. اسلام نے آ کر بتایا، پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ کیا ان کے حقوق ہیں. ان کو آپ نے کانچ کے ساتھ، آبگینوں کے ساتھ اور آئینے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. یہ اس قدر نازک اور حساس ہوتی. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پیغمبر آئے اس لیے آئے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری بیٹیوں کے تم پر کیا حقوق ہیں، جنہیں تم اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے، جن کی پیدائش پر ناک بھمیں چڑھایا کرتے تھے. پیغمبر نے آ کے بتایا کہ جس نے ایک بیٹی یا اللہ نے 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں اللہ نے دی ہوں اور ان کی کفالت کرے، ان کی پرورش کرے، ان
ان کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرے، بیٹیوں سے محبت کرے، ان کو پیار دے، ان کو تعلیم دے، مناسب وقت آنے پر ان کے رشتے کر دے۔ فرمایا میں اور وہ شخص جو ہے قیامت کے دن یوں ہوں گے جنت میں جس طرح یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام نے آ کے بتایا، کیونکہ اللہ نے آپ کو معلم بنا کے بھیجا ہے، معلم، تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پیغمبر ہم نے اس لیے بھیجا تمہارے اندر، وہ تمہیں بتائے کہ تم پر تمہارے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے بارے میں کس قدر تاکید ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، جبریل امین آیا کرتے مختلف موضوعات پر وحی لے کر، کبھی توحید کا موضوع ہے، کبھی رسالت کا موضوع ہے، کبھی حقوق العباد کا موضوع ہے، کبھی عقیدہ آخرت ہے، کبھی عذاب قبر کے بارے میں وحی، کبھی جنت کے بارے، کبھی جہنم کے بارے، کبھی ایمان کے بارے، کبھی رد شرک کے بارے، مختلف موضوعات اور عناوین ہیں۔ جب بھی جبریل وحی لے کر آتے اس موضوع کے بارے میں کوئی نہ کوئی حکم دے دیتے جو اللہ نے دے کے بھیجا ہوتا۔ ساتھ ہی ساتھ جبریل امین مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ موضوع کوئی بھی ہوتا، وہی کسی بھی موضوع پر آئی ہوتی، جبریل امین ساتھ میں ضرور کہتے کہ پڑوسی کا خیال رکھیے، وصیت کر کے جایا کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے یہ گمان ہونے لگا، مجھے یہ خیال آنے لگا کہیں پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ نہ دے دیا جائے۔ اس قدر تاکید فرمائی پڑوسی کے متعلق۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پیغمبر کو ہم نے معلم بنا کے بھیجا، وہ تمہیں بتانے آیا دنیا والو یہ دنیا عارضی زندگی ہے، یہ ایک فانی زندگی ہے۔ ہمارے آبا و اجداد بھی تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے، اور ان کے آبا و اجداد بھی تھے، وہ ان کو نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اس میں آنا جانا لگا رہے۔ انبیاء و رسول نہ رہے، ہم نے بھی نہیں رہنا۔ بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ایک کر کے آئے اور ایک کر کے چلے گئے۔ رسول یہ بتانے آیا کہ یہ عارضی زندگی ہے، ہمیشہ والی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے پیدا تمہیں اس لیے کیا ہے، زندگی کے چند دن اللہ نے تمہیں اس لیے دیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے اچھے کردار کے لوگ کون ہیں، اچھے اخلاق کے مالک کون ہیں، اچھی سیرت کن لوگوں کی ہے، اچھا کردار کن لوگوں کا ہے۔ اللہ نے یہ زندگی عارضی طور پر اس لیے دی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پیغمبر اس بات کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ کفار جیسا عقیدہ نہیں ہے مسلمان کا کہ مر جائیں گے اور مٹی میں مل کر ختم ہو جائیں گے۔ مسلمان کو اللہ نے یہ عقیدہ دیا ہے، اس کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہ حقیقی زندگی ہے، وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اس میں ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ جو جنت والے ہوں گے وہی کامیاب ہیں اور دوسری طرف والے ناکام ہیں۔ اس زندگی کی فکر کرنی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اس بات کی تعلیم دینے کے لیے تمہارے پاس آئے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے اس پیغمبر کی امت میں سے ہمیں بنایا ہے، اپنے آخری نبی کی آخری امت میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ آپ نے آ کے کیا کیا؟ اس امت کو تعلیم دی ہے۔ کس چیز کی تعلیم دی ہے؟ کتاب و سنت کی تعلیم دی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما اصلح اولها، لوگوں جس چیز کے ساتھ، جس دستور کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ اس امت کے پہلے دور کی اصلاح ہوئی تھی، پہلا دور عربوں کا دور، پہلا دور صحابہ کا دور، تو جس چیز کے ساتھ ان کی اصلاح ہوئی، ان کی تربیت ہوئی، اور جس چیز کو چل کر، جس چیز پہ چل کر وہ کامیاب ہوئے، اس امت کے آخری دور کی اصلاح بھی اسی چیز سے ممکن ہے۔ میرے بھائیو یہ آخری دور ہے، یہ آخری دور ہے۔ وہی فتنے ہیں، وہی گمراہیاں ہیں جو اس زمانے میں تھی۔ شاید ہماری گمراہیاں اور اس زمانے کے فتنے ان سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ ہمارے زمانے کے فتنے اور دیگر معاملات اس زمانے سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ وہ تو جب مشکل میں پڑتے تھے نا، مصیبت سے دوچار ہوتے، کہیں طوفان میں، سیلاب میں پھنس جاتے، اللہ کی قسم وہ غیر اللہ سے نہیں مانگتے تھے، وہ اللہ سے مانگتے تھے جب طوفان میں پھنستے تھے۔
جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، دور جاہلیت کے لوگ کہتے ہیں، ان کے عقیدے بھی ہمارے عقیدوں سے اچھے تھے۔ جب وہ طوفان میں پھنستے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، قرآن کہتا ہے وہ غیر اللہ کو بھول جایا کرتے تھے، کسی کا نام نہ لیتے سوائے اللہ کے نام کے، اے اللہ طوفان سے نجات دینے والا تو ہے، اس بھنور سے بچانے والا اللہ تو ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور ہمارے والے کیا کہتے ہیں؟ خواجہ نہ دے گا تو کون دے گا، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا تو نام ہی کہیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تو قدر ہی ہم نے نہیں پہچانی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کو اس قدر گھٹا دیا۔ الامان الحفیظ۔ تو اس زمانے کے فتنے تو اس سے کہیں زیادہ ہیں، شرک عام ہو چکا ہے، شرک دناتا پھر رہا ہے، رسم و رواج عام ہو چکے ہیں، بدعات اور خرافات کا دورہ ہے۔ تو اس امت کے اس آخری دور کی اصلاح اسی کتاب و سنت سے ممکن ہے جس کتاب و سنت سے اس امت کے پہلے دور کی اصلاح ہوئی تھی۔ اللہ نے پیغمبر کو معلم بنا کے بھیجا، اس معلم کے پیچھے ہم نے لگنا ہے، اس معلم کی تعلیم کو اپنانا ہے، صرف جنم دن نہیں منانا، صرف آپ کا یوم پیدائش نہیں منانا کہ وہ ایک خاص دن آ گیا، ایک خاص تاریخ آ گئی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر محض جشن نہیں منانا، وہ پیغمبر جو مشن لے کر آئے تھے اس مشن کو اپنانا ہے، جو وہ تعلیم لے کر آئے تھے اس کو اپنانا ہے۔ کامیابی کا راستہ صرف یہی ہے کہ صرف جشن نہ ہو، مشن ہو، مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا جائے۔ اس مشن کو لے کر صحابہ اٹھے اور دنیا میں غالب ہوئے۔ آج ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ علیہ السلام کے پاس یہ تعلیم والے سیکھنے والے آیا کرتے تو آپ ان کی عزت فرمایا کرتے تھے، اپنے طلبۃ العلم کی، طالب علموں کی، شاگردوں کی، دین سیکھنے والوں کی اللہ کے پیغمبر حوصلہ افزائی کیا کرتے اور ان کو خوش آمدید کہا کرتے۔ عبد القیس کا وفد آیا نا، وفد عبد القیس، فرمایا مرحبا بالوفد او مرحبا بالقوم، آپ نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، ان کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا کے الفاظ کہے۔ یہ طلبۃ العلم کی تقریب ہے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہتے ہیں دخلت انا ورجلان من بنی عامر، میں تھا، میرے ساتھ دو لوگ اور تھے بنو عامر قبیلے کے، ہم اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ من انتم، آپ نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں سے تعلق ہے؟ ہم نے بتایا کہ بنو عامر قبیلے سے ہیں۔ فقال انتم منی انتم منا مرحبا بکم، اب تم ہم میں سے ہو، تمہارے لیے خوش آمدید ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبت پر انداز ہے، کیونکہ آپ معلم ہیں، آپ تعلیم دیتے، ان کو قریب کرتے، شاگردوں کو قریب بٹھایا کرتے، مقصد تاکہ وہ بات کو حرف بہ حرف سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ادنو من الامام، اپنے امام اور خطیب کے قریب ہو کے بیٹھا کرو، اپنے استاد کے پاس ہو کے بیٹھا کرو۔ کیوں؟ فإن الرجل يتباعد حتى يؤخر في الجنة، آدمی دور ہو کر مجلس میں بیٹھتا ہے اپنے استاد سے، اپنے امام خطیب سے، تو جو جتنا دور ہوتا جاتا ہے اللہ بھی جنت میں اسے دور ہی جگہ دے گا۔ اگر جنت میں چلا بھی گیا تو جنت میں دور جگہ ملے گی۔ تو قریب ہونا یہ بھی گویا کہ طلبۃ العلم کی ایک صفت ہے، اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ آپ ہاتھوں سے اشارہ فرما کر تعلیم دیا کرتے تھے، یہ بھی طریقہ تعلیم ہے، طریقہ تدریس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان، مومن مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، ایک دیوار کی مانند ہے۔ یشد بعض بعضا، آپ نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر اشارہ کر کے فرمایا جس طرح یہ انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، پیوست ہیں، مومن بھی آپس میں ایک دوسرے کو اسی طرح مضبوط کرتے ہیں۔ مومن کی تو شان یہی ہے، مسلمان بھائی کے کام آئے، اس کو مضبوط کرے، اس کا سہارا بنے، اس کا دست و بازو بنے۔ موت کے بعد نہیں کندھا دینا، زندگی میں کندھے دینے ہیں، زندگی میں سہارے بننے ہیں۔ مرنے کے بعد تو راہگیر بھی جو ہے، چلتے پھرتے لوگ بھی کندھا دے دیتے ہیں۔ موت کے بعد کندھا دیا، موت کے بعد سہارا بنے، موت کے بعد جو ہے نا وہ کسی کام آئے تو کیا کام آئے؟ زندگی میں غریب بھائی کے کام آئیے،
اپنے حقیقی بھائی کے کام آئیے. کوئی ایسی بہن ہے, کوئی ایسا بھائی ہے, کوئی رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے, ہماری وہ مدد کا, تعاون کا ضرورت مند ہے, محتاج زندگی میں. فرمایا مومن کا یہ کردار ہے, وہ اپنے بھائیوں کو مضبوط کرتا ہے, انہیں کمزور نہیں کرتا, انہیں سہارا دیتا ہے, بے آسرا نہیں چھوڑتا. یہ بات آپ نے اس امت کو بتائی کیونکہ آپ معلم بنا کے بھیجے گئے. آپ مثالیں دے کے سمجھایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اچھی صحبت کی مثال, اچھے دوستوں کی مثال خوشبو کی طرح ہے, اور برے دوستوں اور بری بیٹھک کی مثال جو ہے وہ آگ کی انگارے کی طرح ہے یا بھٹی کے دھوئیں کی طرح ہے. تو جس طرح بھٹی کا دھواں, آگ کا دھواں اور انگارے یہ انسان کو کم از کم پریشان ضرور کرتے ہیں, آگ لگ بھی سکتی ہے, کپڑے بھی جل سکتے ہیں, اور بہت ساری تکلیفات ہیں. تو اچھی صحبت کو اختیار کریں, بری صحبت سے بچیں. یقین جانیے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھیں گے نمازی بنیں گے, بے نمازیوں کے ساتھ دوستی لگائیں گے بے نمازی بنیں گے. یہ تجربے کی بات. بے نمازیوں میں اٹھنا بیٹھنا, زیادہ وقت انہی کو دینا, انہی کے ساتھ چلنا پھرنا, انسان کہاں نمازی بنے گا؟ نمازیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں انسان نمازی بنتا ہے. نمازیوں کی مثال, دینداروں کی مثال فرمایا عطر فروشوں کی طرح ہے. تو کم از کم تم عطر نہیں بھی خریدو گے تو تمہیں عطر کی خوشبو ضرور محسوس ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مبارکباد دیتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھپکی دیتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شاباش دیا کرتے تھے علم کے حصول پر. ابو المنذر سے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا تم جانتے ہو کتاب اللہ میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اتدری ایت آیت اعظم معک من کتاب اللہ, کتاب اللہ میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. آپ نے پھر سوال دہرایا, میں نے اپنے علم کے مطابق جواب دے دیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کے پیغمبر آیت الکرسی یہ سب سے بڑی آیت ہے, سب سے عظیم آیت ہے. نبی علیہ السلام نے تھپکی دی. آپ نے فرمایا لیہنکا ابو المنذر, ابو المنذر تیرا علم تجھ کو مبارک ہو. یہ ہے اصل علم جس نے اس امت کے پہلے دور کی اصلاح کی تھی. پھر اللہ کے پیغمبر دعائیں دیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کو دعائیں دی اللہم علمہ الکتاب. آج امت جو ہے اسے ترجمان قرآن کے نام سے جانتی ہے. انس بن مالک کو دعائیں دے رہے ہیں, جابر کو دعائیں دے رہے ہیں, ابو ہریرہ کو دعائیں دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک حوصلہ افزائی ہے. تو اصل ہے تعلیم و تعلم, سیکھنا اور سکھانا. انسان ہمیشہ طالب ہی رہتا ہے, انسان ہمیشہ طالب علم ہی رہے. یہ سیکھنے سکھانے کے مراحل ہیں, یہ درس ہے, یہ تدریس ہے, یہ خطبات ہیں, یہ کانفرنسیں ہیں, اور یہ دیگر چیزیں ہیں. ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے علم کا حصول, تاکہ ہمارے اندر سے جہالت ختم ہو, اکڑ ختم ہو جائے, انا ہم سے دور ہو جائے, تکبر ہم سے چلا جائے. علم کا یہ مقصد ہے. علم کی طرف آئیے, اپنی اولاد کو بھی علم کی طرف لے کے آئیے, تاکہ معاشرے میں جو جہالت کے اندھیرے ہیں وہ ختم ہو جائیں. ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے, روشنی پیدا کرنی ہے, کتاب و سنت کے قریب ہونا ہے, کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا ہے. اسی میں عافیت ہے, نجات ہے, ہدایت ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کی بھی اصلاح فرما دے. اللہ ہم سب کے حالوں پہ رحم فرما دے. اللہ تعالی اس مسجد کو شاد آباد رکھے, اس کے بانیان کو اور اس کے معاونین کو اور اس کے خدمت گزاروں کو اور جملہ انتظامیہ کو اللہ تعالی شاد آباد رکھے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.